جو انسولین ڈیپینڈنٹ پیشنٹس ہیں یا جو بہت لانگ ٹرم سے جو شوگر کے لیے انسولین لگوا رہے ہیں، کیا ان میں سر سرجری کا کوئی رول ہے کہ اس سرجری سے ان کی شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے. جن لوگوں کی ہم نے ویٹ ریڈکشن سرجری کی ہے، بیریاٹک سرجری کی ہے، سلیو کی ہے یا ان کا بائی پاس کیا ہے، وہ پیشنٹ پہلے انسولین ڈپینڈنٹ تھے. اب وہ جب آتے ہیں 6 مہینے سال بعد نا، تو وہ کہتے ہیں میں اگر 50 یونٹ پہلے لیتا تھا نا، اب میرے 3 مہینے بعد 20 یونٹس پہ آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جب فالو اپ میں آتے ہیں تو وہ ایک دن کہتے ہیں جی ہم نے تو اب کچھ بھی نہیں لیتے، ہماری شوگر بھی کنٹرول ہو گئی ہے. تو ویٹ لاس سرجری کے ساتھ ایڈیشنل بینیفٹ ان کی شوگر بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک دوسری کیٹیگری ہے جس میں آپ کا ویٹ زیادہ نہیں تھا لیکن آپ کو شوگر ہے، تو اس میں بھی سرجری کا رول ہے. اسی کو تو میٹابولک سرجری کہتے ہیں. اس میں آپ ایک بائی پاس کرتے ہیں اسٹامک کے ساتھ چھوٹی آنت کا. تو اس میں بہت سارے رطوبتیں اس آنت سے ہارمونل فیکٹرز ہوتے ہیں جو سارے چینج ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جس میں انکریٹن ہے، اس میں LP1 ہے، GPL1 ہے، یہ سارے ایسے میلیو بنتا ہے کہ جس سے پیشنٹ کی انسولین جو ریزسٹنس تھی وہ ختم ہو کے اس کی شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ بائی پاس سرجری جو ہے اس سے جو ہے اس کا میٹابولزم یعنی کہ جو وہ کھاتا پیتا ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے اور وہ بغیر دوائیوں کے اس کے اوپر انسولین ڈپینڈنسی نہیں رہتی ان کی. تو سر اس کا جو نارمل عام لوگ جو انسولین پہ ہوتے ہیں اور جو سرجری کروا لیتے ہیں، اس میں سر زیادہ بہتر کون سا طریقہ علاج ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ اگر پیشنٹ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس ہے، ٹائپ 2 وہ ہے جو 40 سال کی عمر کے بعد ہوئی ہے اور وہ اس کے کھانے پینے زیادہ سے ہوئی ہے، اسے ٹائپ 2 کہتے ہیں، جو اوبیسٹی ویٹ ریلیٹڈ ہے. اس میں تو آپ اگر پیشنٹ اب کھانا پینا کم کر دے، ایکسرسائز اچھی کرے، تو اس کی ویسے ہی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے. جس طرح آپ کی گاڑی پیٹرول پہ چلتی ہے نا، تو یہ شوگر آپ کا پیٹرول ہے مسلز کے لیے. جب آپ واک کرتے ہیں 2-3 کلومیٹر تو وہ آپ کی شوگر مسل ہی کھا جاتے ہیں. اس لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ واک کریں. واک سے شوگر بڑی اچھی کنٹرول ہوتی ہے، انسولین کی ڈوز بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ ویٹ ریڈکشن سرجری کرائیں گے، اس کے ساتھ شوگر کی ویسی کنٹرول ہو جائے گی. لیکن کچھ پیشنٹ جن کا ویٹ زیادہ نہیں ہوتا، اس میں آپ پھر ایک اسپیسیفک بائی پاس ہے، اسے کہتے ہیں SADI پروسیجر، SADI. اس میں اسٹامک کو اسمال کر کے سلیو کر کے اس میں چھوٹی آنت جو ہے نا اس کو جوڑ لگا دیتے ہیں. اس کے ساتھ بہت سارے ڈائٹ آپ کی بائی پاس ہو کے چھوٹی آنت کے آخری حصے میں جاتی ہے، وہاں سے وہ جذب کم ہو جاتی ہے. اس سے ان کی انسولین ریزسٹنس ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی سر، یہ تو ہے 40 سال کے بعد. اب جو پیشنٹس جو ہیں آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں ینگ ایج میں شوگر بہت زیادہ ڈائگنوز ہو رہی ہے، 16-17 سال کی ایج میں، 20 سال کی ایج میں، اور وہ بہت جلدی لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ینگسٹرز جو ہیں وہ شوگر ڈیپینڈنٹ ہوتے، انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو سر کیا ان کو شروع میں یہ کرا لینا چاہیے یا ان کو پہلے دوسرا ٹرائل دینا چاہیے؟ یہ اس کو کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ملائٹس. یہ بیسیکلی انہیریٹنس میں ہوتی ہے، وراثت میں آتی ہے. اگر آپ کو پیرنٹس کو شوگر تھی، ان میں جینز تھیں آپ میں، وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں، تو وہ آپ کو بچوں کو 50% چانس ہوتا ہے شوگر ہونے کا، تو وہ آپ کو ہونی ہے. اس میں اینڈوکرائنالوجسٹ کا زیادہ رول ہے کہ وہ اس کو ڈائٹ پہ کنٹرول کر رہے ہیں، ساتھ اس کو میڈیسن دے رہے ہیں اورل فارم میں، ساتھ کچھ بچوں کو انسولین، کیونکہ ان میں انسولین بالکل نہیں بن رہی ہوتی، پینکریاس ٹوٹلی انسولین نہیں بنا رہا ہوتا. تو یہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس میں اینڈوکرائنالوجسٹ کا زیادہ رول ہے. اس میں بچوں میں سرجری کا اتنا فائدہ یعنی کہ اگر آپ کو ینگ ایج میں شوگر ہو گئی ہے تو اس میں آپ کو یہ ویٹ ریڈکشن سرجری کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ چونکہ اس میں انسولین بن ہی نہیں رہی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. جو انسولین ڈیپینڈنٹ پیشنٹس ہیں یا جو 40 سال کے بعد جن لوگوں میں شوگر ہوئی ہے اور ان کا ویٹ بہت زیادہ بھی ہو گیا، اس کے بعد ہم نے سرجری کر دی اور وہ ویٹ ان کا کم ہو گیا، تو کیا اس سے وہ شوگر ختم ہو سکتی ہے یا آپ کو پھر بھی میڈیسن جو ہے وہ لینی پڑے گی؟ اس میں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں جب ویٹ بڑھتا ہے نا تو اس میں 2 پرابلم ہوتے ہیں کہ آپ کے جو نیوٹرینٹ ہیں جس کو ہاضمے میں مدد دینے کے لیے انسولین ریکوائرڈ ہوتی ہے، جو آپ کا پینکریاز ہے، لب ہے، اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کو انسولین بھی زیادہ بنانی پڑتی ہے. جب وہ زیادہ بناتی ہے تو وہ فٹیگ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے.
آپ کی ریکوائرمنٹ انسولین کی زیادہ ہے لیکن پھر وہ کم بناتا ہے. جب کم بناتا ہے تو آپ کے وہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی, وہ شوگر میں کنورٹ ہو کے وہ باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہے, تو وہ آپ کا شوگر کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. پھر شوگر کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں بہت زیادہ, کہ وہ آپ کی ٹانگیں تباہ کر دیتی ہے, آپ کی خون کی نالیاں تباہ کر دیتی ہے, آپ کی نظر پہ فرق پڑ سکتا ہے, آپ کے مسل ویک ہو جاتے ہیں. تو ان پیشنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیریاٹک سرجری کروائیں. ٹھیک ہے, آپ کا کویشچن تھا کہ کیا شوگر بالکل ختم ہو جاتی ہے؟ یہ کنٹرول ہو جاتی ہے, کہ شوگر جس وجہ سے ہو رہی تھی وہ آپ فیکٹری آپ ختم کر دیے, آپ نے اس کو کریکٹ کر دیا, تو آلموسٹ یہ تو نہیں کہ ایک دم آپ 50 یونٹ پہ تھے آپ فوراً ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ آپ کو 6 مہینے سال میں آپ کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی کچھ پیشنٹ تو ٹوٹلی کہتے ہیں کہ اب آپ انسولین لیتے ہی نہیں. ان کے انسولین سے جان چھوٹ سکتی ہے بیریاٹک سرجری کے ساتھ.